بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال الله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، رمضان سے لے کر عید الضحیٰ تک عبادات کا ایک مبارک سلسلہ ہے۔ رمضان کے روزے ختم ہوتے ہیں تو فوراً حج کے دن شروع ہو جاتے ہیں۔ شوال، ذی قعدہ، ذی الحج، ان کو حج کے مہینے کہا جاتا ہے۔ یعنی یکم شوال سے کوئی آدمی احرام باندھنا چاہے حج کا تو باندھ سکتا ہے۔ حج کا مہینہ شروع ہو گیا۔ پہلے لوگ دور دراز سے سفر کیا کرتے تھے، مہینوں پہلے سفر شروع کرتے اور مہینے پہلے، 1.5 مہینے پہلے وہ احرام میں باندھ لیا کرتے تھے۔ حج کا مبارک مہینہ شوال سے ذی قعدہ، پھر 10 ذی الحجہ تک، 12 ذی الحجہ تک، یہ حج کے دن کہلاتے ہیں، حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ یہ موسم میں آپ دیکھتے ہیں بیت اللہ میں اطراف عالم سے مسلمان ہر رنگ کے، ہر زبان کے کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ جیسے بیت اللہ میں مقناطیسیت لگی ہوئی ہے اور وہ ایمان والوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ رمضان نماز بدنی عبادت ہے، روزہ بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، حج بدنی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے۔ بدن کی مشقت اور مجاہدہ بھی اور مال کا خرچ کرنا بھی۔ حج بدنی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ۔ جانے کی استعداد ہے، اخراجات موجود ہیں، پیچھے والوں کے لیے بھی خرچہ موجود ہے، بالغ ہو گیا ہے، حج فرض ہو گیا۔ ایک مرتبہ فرض ہونے کے بعد پھر یہ ساقط نہیں ہوتا کہ بعد میں آدمی بیمار ہو جائے، بعد میں آدمی غریب ہو جائے، بعد میں آدمی مر جائے، حج پھر بھی فرض ہی رہتا ہے۔ اس لیے مسلمان اس کا اہتمام کرتے تھے
کہ جیسا ہی حج فرض ہو جتنا جلدی ہو سکے ادا ہو جائے۔ صحت کا پتہ کوئی نہیں، خوشحالی کا پتہ کوئی نہیں، زندگی کا پتہ کوئی نہیں۔ یہ نئے نئے آزار تو اب پیدا ہو گئے نا، کہ پہلے بیٹی کی شادی ہو جائے، ابھی تو عمر پڑی ہے، کر لیں گے حج۔ پہلے لاکھوں میں ہوتا تھا اور چند لاکھ اس کے پاس تھے بھی، اور آج اتنا مہنگا ہو گیا کہ حج تو فرض ہو گیا اب کر نہیں پا رہا۔ بیٹی بالغ ہو گئی، اس کے پاس سونا ہے، بیٹا کاروبار میں شریک ہے، اس کے پاس اپنا پیسہ ہے، حج پہ جا سکتا ہے، چلے جانا چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے جس پہ حج فرض ہوا اور پھر اس نے حج نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں، یہودی بن کے مرے یا نصرانی بن کے مرے۔ اس لیے کہ کافر نماز نہیں پڑھتا، مشرک زکوٰۃ نہیں دیتا، یہود و نصارہ حج نہیں کرتے، جو مسلمان ہوتا ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہے، جو صاحب حیثیت مسلمان ہوتا ہے وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے، جو حج کی جانے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ حج بھی کرتا ہے۔ کافر نماز نہیں پڑھتا، مشرک زکوٰۃ نہیں دیتا، یہود و نصارہ حج نہیں کرتے، مسلمان تو یہ اسلام کے فرائض پورا کیا کرتے۔ تاخیر نہیں کرتے۔ صحت کا تو پتہ کوئی نہیں، زندگی کا پتہ بھی کوئی نہیں، حج فرض ہو گیا، اب جاتے جاتے اس کے لیے وصیت کرنا ضروری ہے کہ میری طرف سے حج بدل کرا دینا۔ فرض جو ہو چکا ہے تو صحت کی حالت میں، خوشحالیت کی حالت میں، فرصت کی حالت میں یہ فریضہ جلدی ادا کر لینا چاہیے، اور بڑھیا عبادت ہے۔ سبحان اللہ، کوئی خوش نصیب آدمی 50 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں، یا 60 سال کی عمر میں، چلو 70 سال کی عمر میں حج کا فریضہ ادا کرنے گیا اور حج بڑھیا کر کے آیا، اور حج قبولیت والا کر کے آیا، اور حج نیکیوں والا کر کے آیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے یہ حج سے واپس لوٹنے والا ایسا ہے جیسے ابھی اماں کے پیٹ سے ہو گیا ہے۔ اس کی اپنی بخشش نہیں ہوئی، یہ ایسا حج بڑھیا عبادت ہے، کسی کو صحیح نصیب ہو جائے تو 40 دن تک جس کے لیے بخشش کی دعا کرے گا اللہ اس کی بھی بخشش کر دے گا۔ حج تو اللہ کا ولی بنا دیا کرتا تھا، بڑھیا عبادت۔ بڑھیا عبادت ہے۔ اگر مسلمان حج کی تربیت لے کے جاتے، حج کا طریقہ لے کے جاتے، حج سیکھ کے جاتے، اور حج کرنے کی کیفیات، صفات پیدا کر کے جاتے، تو صرف یہ حج کا یہ عبادت امت اسلامیہ میں انقلاب برپا کر دیتی۔ ہر سال لاکھوں لوگ کر،
اگر مسلمان سیکھ کے جاتے، تربیت لے کے جاتے، کیفیات بنا کے جاتے، صفات کے ساتھ جاتے، تو حج کی عبادت امت کی اصلاح کا ایک بہت بڑا فریضہ ہے، تربیت کا۔ برتن الٹا ہو، رحمت کی بارش برس رہی ہو، الٹے برتن میں تو ایک قطرہ بھی کوئی نہیں جائے گا۔ برتن سیدھا ہے، گدلا ہے، بارش کے قطرے گریں گے وہ بھی گدلا ہو جائے گا۔ تو یہ بیچارہ حج کرنے والا دل کے برتن کو الٹا ہی کر کے چلا گیا اور الٹا ہی کر کے لے کے آ گیا، گدلے برتن کے ساتھ آیا، خالی ہاتھ آیا۔ جانے والے تو بہت ہیں، لیکن کتنے ہیں جو دل کا برتن سیدھا کر کے جائیں، اس برتن کو مانجھ کر جائیں۔ پیسہ بھی لگاتے ہیں، وسائل بھی لگاتے ہیں، مشقت بھی اٹھاتے ہیں، اس حج کی برکات کتنی لیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے ایک وقت آئے گا لوگ حج کریں گے تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے، لوگ حج کریں گے شہرت کے لیے۔ اتنے ہو گئے، اتنے ہو گئے، نام و نمود شہرت کے لیے۔ لوگ حج پہ جائیں گے بھیک مانگنے کے لیے۔ ہاں فرمایا بہت تھوڑے ایسے ہوں گے جو حج کریں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ حج کرنے جا رہا ہے، حاجی کے لائے، حاجیہ کے لائے خوب ہار پہنائے جائیں، خوب استقبال ہو۔ لیکن میاں حج کرنے کی کیفیت، حج کرنے کا طریقہ، حج کی تربیت، حج کیسے کرنا چاہیے، اس بیچارے کا کچھ نہیں پتا ہوتا۔ کچھ نہیں پتا ہوتا۔ تو یہ مسلمانوں کے، صاحب حیثیت مسلمان کی زندگی کا فریضہ ہے۔ زکوٰۃ فرض ہو جائے تو زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا، جس سے میری زکوٰۃ صحیح ادا ہو جائے، یہ بھی فرض ہو جاتا، یہ بھی فرض ہو جاتا۔ حج فرض ہو جائے تو پھر میرا حج صحیح ہو جائے، یہ سیکھنا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ حج بڑھیا ہو، روزہ فرض ہے تو بتایا کتب علیکم الصیام، نماز فرض ہے کا اقیم الصلاۃ، کہا زکوٰۃ فرض ہے کا آتوا الزکاۃ،
ان فریضوں میں جب اللہ کی طرف سے حکم آیا تو کہیں اللہ تعالیٰ کا نام نہیں آیا، لیکن جب بات حج کی فرضیت کی آئی تو سب سے پہلے اللہ کا نام آیا کہ حج اللہ کے لیے کرنا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، حج اللہ کے لیے ہو، ہر اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، حج اللہ کی ملاقات کا نام ہے، حج اللہ سے سچی صلح کرنے کا نام ہے. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر، حج اللہ کے لیے. بسا اوقات مسلمان اچھا کام بری نیت سے تو نہیں کرتا، لیکن بغیر جذبے اور بغیر نیت کے کرتا ہے، بے خیالی بھی کرتا ہے. حج پہ جا رہا ہے، کچھ نہیں پتا کیوں جا رہا ہوں، یہ کیوں جا رہا ہو حج پہ. اگر واقعی یہ جذبہ ہے کہ حج اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو بتائیے جو اللہ کا ایک فریضہ پورا کرنے کے لیے اتنے پیسے لگا رہا ہے، اتنی مشقت اٹھا رہا ہے، تو کیا وہ فجر کی نماز چھوڑ دے گا؟ کیا وہ زکوٰۃ کے فریضے میں کوتاہی کرے گا؟ کیا وہ گناہ کرنے سے، جو فرض ہے گناہ سے بچنا، اس میں کوتاہی کرے گا؟ جب ایک فریضے کی ادائیگی کے لیے لاکھوں روپے لگا رہا اور کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، تو اگر اس جذبے میں یہ سچا ہے اور اس نیت میں یہ سچا ہے تو جانے سے پہلے ہی بہت کچھ اس کا بدل جائے گا کہ بھئی میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اب یقین جانے، اللہ حفاظت فرمائے، چونکہ یہ جذبہ نہیں رہتا، جہاز بھرا ہوا ہوتا ہے، فلائٹ بھری ہوئی ہوتی ہے، حج کر کے آ رہا ہوتا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا. ایک فریضے کی ادائیگی کے لیے لاکھوں روپے لگا رہا ہے اور سفر میں کئی فریضے چھوڑ رہا ہوتا ہے. سیاحت کے لیے گیا تھا، نام و نمود کے لیے گیا تھا، دنیاوی مقاصد کے لیے گیا تھا. ہاں، ایسا آدمی اگر فرائض دیگر چھوڑ دے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے گیا ہے اور ایک فریضہ ادا کرنے کے لیے لاکھوں روپے لگا رہا ہے، تو جس فریضے کو پورا کرنے میں پیسہ بھی نہیں لگتا، اتنی مشقت بھی نہیں لگتی، بتائیے وہ اس میں کیسے سستی کر سکتا ہے؟ جذبے غلط ہے. تو حج اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. لوگ حج کی تیاری کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں حج کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ احرام اچھا ہو، ہوٹل اچھی ہو، پیکیج اچھا ہو، رہائش اچھی ہو، کھانا پینا اچھا ہو، سفر کے لیے سواری اچھی ہو. اس کا انتظام کر لیا تو سمجھتے حج کی تیاری ہو رہی ہے. حالانکہ اس تیاری میں اگر ذرا سی اونچ نیچ بھی ہو جائے تو اچھے حج میں کوئی فرق نہیں آتا. قبولیت والے حج میں کوئی فرق نہیں آتا.
نیکی والے حج میں کوئی فرق نہیں آتا، لیکن اس حاجی کی ساری توجہ اس پہ ہوتی ہے، اور جب آتا ہے کسی سے ملتا ہے تو تجزیہ بھی اسی پہ ہوتا ہے، ہوٹل کیسی تھی، کمرے کیسے تھے، کھانا کیسے دیا تھا. اور وہاں بھی بیچارہ مینا میں، عرفات میں، مطاف میں جہاں آپس میں بیٹھتے ہیں تو یہی تبصرہ ہوتا ہے. حج کی یہ بھی تیاری ہے، بری نہیں ہے، لیکن اگر اس میں کمی کوتاہی ہو بھی گئی تو اچھے حج میں کوئی فرق ہو نہیں پڑتا. حج کی قبولیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، حج کی نیکی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اونچ نیچ ہو جاتی. ایک حج کی تیاری اور ہے، وہ ہے حج کیسے کرنا ہے، حج کرنے کا طریقہ کیا ہے. یہ طریقہ بھی آ جاتا ہے، جب آدمی گروپ میں جاتا ہے تو سب کر رہا ہوتا ہے، یہ بھی کر لیتا ہے. اور اگر کمی پیشی ہو بھی گئی تو دم دے گا تو حج کی قبولیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، حج کی کمی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، حج کی قبولیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. بھول ہو گئی، دم دے دیا، 2 دم دے دیے، 3 دم دے دیے، دم نہیں نکلنا چاہیے، اس سے بھی حج میں کوئی فرق نہیں آتا، کوئی بات نہیں. جیسے آپ سجدہ سہو کرتے ہیں، نماز پھر بھی بڑھیا. ایسی وہاں غلطی ہو گئی، آپ نے دم دے دیا، حج پھر بھی بڑھیا. لیکن ایک اور چیز ہے حج کی تربیت کی، اور اس کمی کی وجہ سے حج کی نیکی میں فرق پڑتا ہے، اور حج کی قبولیت میں فرق پڑتا ہے، اور اس کا ازالہ دم سے بھی نہیں ہوتا. وہ بہت ضروری ہے. وہ کیا کہ آپ نے حج کیا اور اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہی نہیں ہے، نیت ہی نہیں ہے، نام و نمود کے لیے کیا، شہرت کے لیے کیا، واہ واہ کے لیے کیا، تو یہ حج قبول نہیں ہوگا. یہ حج کی کمی دم سے پوری نہیں ہوگی. یہ تربیت نہیں ہوتی کہ حج کیوں کر رہا ہے، کس جذبے کے ساتھ. دل کا برتن ہی سیدھا نہیں کیا، الٹا کر کے چلا گیا، تو یہ کمی دم سے پوری نہیں ہوگی. دل کا برتن گندا لے کر گیا، یہ کمی بھی دم سے نہیں پوری ہوگی، یہ تو کمی پھر ہمیشہ کے لیے رہ جائے گی. پہلے لوگ حج پہ جاتے تھے تو بڑا اہتمام ہوتا تھا کہ جس کی حقوق العباد میں کوتاہی ہوتی تھی تو اس سے معافی تلافی کر کے جایا کرتا تھا، بھئی اللہ کے لیے معاف کر دینا، بڑا سفر درپیش ہے، پیسہ بھی لگا رہا ہوں، سفر بھی دور دراز کا ہے، مشقت بھی بہت ہے، اس حج سے کچھ کرنا چاہتا ہوں، کچھ بدلنا چاہتا ہوں، آپ کے معاملے میں کوئی کوتاہی ہو گئی تو مجھے معاف کر دینا. معافی مانگا کرتا تھا، ایک ایک کے پاس جا کر معافی لیا کرتا تھا، اور معافی مانگنے میں ذلت نہیں ہے. اللہ کی خاطر مانگے گا تو اللہ کے یہاں عزت بڑھ جائے گی. کسی کے حق میں قصور ہوا معاف کر دو، یا کسی کے ساتھ ناجائز کیا، کسی کا حق لے لیا، کسی کے ساتھ زیادتی کی، اس کا حق واپس کرتا تھا.
حقوق العباد اگر یہ گندگی ساتھ لے کر گیا، اس کی کوتاہی، تو معافی نہیں ہوگی۔ حج جیسی عبادت کی برکات سے محروم رہے گا۔ اب یہ حج کی تیاری کر کے جب حاجی نہیں جاتا تو بیچارہ جیسے جاتا ہے ویسے آتا ہے۔ معافی مانگ لیا کرنا۔ جن کا پتہ ہو ان سے تو معافی مانگ لینی چاہیے کہ ان کے حق میں یہ کوتاہی ہوئی، ان کا حق ادا کر دے۔ ورنہ جتنے ملنے جلنے ہیں آدمی ان کی طرف میسج بنا کے بھیج دے کہ بھائی آپ کے حق میں انجانے سے مجھے تو یاد بھی نہیں رہا، کوئی کوتاہی رہ گئی تو مجھے اللہ کی خاطر معاف کر دو، حج پہ جا رہا ہوں، بڑھیا عبادت ہے۔ تو دل کا برتن سیدھا کرے اور پھر اسے صاف کرے کہ وہاں کینہ نہ رہے، بغض نہ رہے، حسد نہ رہے، یہ گندگیاں نہ رہیں، ورنہ وہاں کے جو انوار و برکات ہیں، جو قدم قدم پہ اللہ کی طرف سے نوازشات کے بہانے خالی آتا آئے گا۔ تو دل کا برتن سیدھا بھی ہو، صاف بھی ہو، یہ کر کے جائے۔ ایسی مقدس جگہ ہیں، روئے زمین کی سب سے مبارک جگہیں جہاں اللہ کے ہر نبی کے قدم پڑے، لیکن یہ نالائق جگہ تو وہی جاتا ہے لیکن دل کا برتن سیدھا نہیں کرتا۔ تو قصور تو رحمت کی بارش کا نہیں ہے نا، برتن سیدھا نہیں کیا اس لیے ایک قطرہ بھی نہیں آیا۔ وہاں تو اللہ کے ہر نبی کے قدم پڑے ہیں اور ہر ولی کی چاہت رہی ہے کہ وہاں پہنچوں، ہر نبی کی خواہش رہی ہے کہ وہاں پہنچوں، لیکن یہ گیا تو صحیح، تربیت لے کے نہیں گیا، تیاری کر کے نہیں گیا، دل کا برتن سیدھا نہیں کیا، اسے صاف نہیں کر کے گیا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اب تو ہمارا حال یہ ہے کہ اگر حج اس لیے کروں کہ ساری زندگی بدل جائے تو ڈر لگتا ہے، اگر ساری زندگی بدل گئی تو پھر مزہ کیا آئے گا دنیا میں؟ پھر کیا مزہ آئے گا؟ اس لیے کہ اسے گناہوں کا مزہ لگا ہوا ہے نا، اور گناہوں کا مزہ ایسا ہوتا ہے جیسے خارش کا مزہ ہوتا ہے۔ مزہ تو خارش میں آتا ہے، جب کرتا ہے تو خارش اور اٹھتی ہے، پھر خارش کرتا ہے، پھر مزہ آتا ہے، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جلد خراب ہو جاتی، خون نکلنے لگتا ہے، زخم ہونے لگتا ہے۔ تو گناہوں کی مزہ ایسا ہی ہے، دل میں زخم لگتا ہے جس سے دل ہر وقت بے چینی اور بے سکونی کا درد محسوس کرتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے دل پہ زخم لگتا ہے جس سے ہر وقت بے چینی اور بے سکونی کا درد محسوس کرتا ہے۔ تو دل کا برتن صاف کر کے گیا، سچی توبہ کر کے گیا، حقوق العباد کا معاملہ صاف کر گیا، حج پہ جاتا ہے۔ اور پھر حج اس کا بڑھیا ہوتا ہے، یقین جانیے، جس حج میں اخلاق اچھے ہوں، وہاں قدم قدم پہ اخلاق کا امتحان ہوتا ہے، قدم قدم پہ اخلاق کا امتحان۔
ان گناہگار آنکھوں نے دیکھا اور کانوں نے سنا. حج کر کے جا رہے تھے لوگ، راستے میں مدینہ ایک ہوٹل پہ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے، بس ٹھہری ہوئی تھی، تو وہاں اس نے اپنی عورت کو طلاق دے دی. جب تربیت نہیں ہوتی، اخلاقیات کا جنازہ زندگی میں نکلا ہوتا ہے، تو ایسے مبارک سفر کے اندر بھی ایسے ایسے مجرمانہ اور ایسے ایسے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے. غصے میں کہنے لگا اگر تو نہیں بیٹھی تو طلاق. اور میں یہاں سے جاؤں گا نہیں، اگر چلا گیا تو تجھے طلاق. وہاں تو شرطے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا بس چلے. اس نے تو قسم اٹھائی ہوئی تھی. ایسی ایسی نالائقیاں ہوتی ہیں. تو حج بڑھیا، اخلاق بڑھیا، اس لیے کہ وہاں قدم قدم پہ ناگواریاں آتی ہیں، طبیعت کے خلاف احوال آتے ہیں. اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے میری امت کی عورتوں کا جہاد حج ہے. پھر نبی فرمایا کرتے تھے میری امت کی عورتوں کا جہاد حج ہے. اتنی سہولیات ہیں ہو گئی، لیکن حج کی مشقت باقی ہے. حج کی مشقت باقی ہے. تو وہاں مجاہدہ ہوتا ہے، مشقتیں ہوتی ہیں. اگر اخلاقیات نہیں تو بہت کچھ نقصان کر بیٹھتا ہے. ایسے موقع آتے ہیں وہاں کہ آدمی کا بس ہی نہیں چلتا، بس بھی نہیں چلتا اور بس بھی نہیں چلتی. نہ بس چلتا ہے نہ بس چلتی ہے. اب کھڑا ہوا ہے جو 16 لاکھ کا حج کر رہا ہے وہ بھی وہیں کھڑا ہے، جو 50 لاکھ کا حج کر رہا ہے وہ بھی کھڑا ہوا ہے. بس ہی نہیں چل رہا. صبر، صبر، برداشت، تحمل، اس پہ اللہ تعالیٰ اس مشقت پہ کیا دیں گے اس کا خیال. تب مزہ آئے گا حج میں، تب آتا ہے اس فریضے میں مزہ. ورنہ اگر قدم قدم پہ ناشکری ہے اور جو لے کر گیا ہے اس کی غیبت ہے اور اس کی برائیاں ہیں اور اس پر تبصرے ہیں، تو اس کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا. اس نے اپنے پیسے لے لیے. اب نقصان اسی کا ہوا، پیسے بھی دیے، حج بھی گیا. پیسے بھی دیے، حج بھی گیا. لیکن بیچارہ یہ حج کی تربیت لے کے نہیں جاتا، سیکھ کے نہیں جاتا، پیسے بھی دے کے آتا ہے، حج بھی وہیں چھوڑ کے آتا. تو بڑھیا حج بڑھیا اخلاق سے ہوا کرتا. اخلاق بڑھیا، اچھے اخلاق. وہاں لوگ اجنبی ہوتے ہیں، طبیعتیں اجنبی ہوتی ہیں، لوگوں کا مزاج اجنبی ہوتا ہے. مشکل آتی ہے، لیکن اس کی محنت کر کے جائے گا، اس کی مشق کر کے جائے گا، وہ کیفیات بنا کے جائے گا، تو پھر ان مقدس مقامات سے بہت کچھ لے کے آئے گا. وہاں ایک نیکی پہ 1 لاکھ نیکیاں ہیں. اللہ حفاظت فرمائے یہ کوئی نالائکی کے ساتھ چلا گیا تو ایک گناہ کا وبال بھی ایسا ہی ہے. اب یہ منا میں بیٹھ کر غیبت کر رہا، مطاف میں بیٹھ کر غیبت کر رہا. عادت جو بنی ہوئی ہے، عادت جو بنی ہوئی ہے. اور وہاں یہ آدمی
شیطان جو ہے وہ ہر وقت اس کے پیچھے لگا رہتا ہے کہ اس کے پاس سرمایہ بڑا ہے، اس کی کمائی بڑی ہو رہی ہے. ورنہ یہ آدمی بس اوقات پاکستان میں کئی لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہوتا ہے، خیرات کر رہا ہوتا ہے، اور وہاں ایک چائے کی پیالی پر الجھ رہا ہوتا ہے، ٹیکسی والے سے 2 ریال پہ الجھ رہا ہوتا ہے. کھانا ٹھنڈا ہے، دیر سے ملا، اس لیے یہ الجھ رہا ہوتا ہے. حالانکہ وہاں تو ایسی جگہ ہے، سلام پھیلا رہا ہے، ایثار کر رہا ہے، خدمت کر رہا ہے. یہ حج بڑھیا ہو رہا ہے، اخلاق بڑھیا اخلاق سے بڑھیا حج ہوتا ہے. تو لوگ حج کی تیاری کر کے جاتے ہیں کہ ویزا نکال لیا، اس پاسپورٹ بنوا لیا، گروپ اچھا بنا لیا، اچھی جگہ کمرے بنا لیے، اچھی جگہ رہائش اختیار کر لی، کھانے کا انتظام پہلے سے کر لیا. یہ حج کی تیاری تو ہوتی ہے. یا پھر زیادہ حج کی تیاری تو کچھ کتاب سے حج کرنے کا طریقہ سیکھ لیا. لیکن یہ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو دل کا برتن سیدھا کر کے جائیں، صاف کر کے جائیں، توبہ کر کے جائیں، لوگوں کا حقوق ادا کر کے جائیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا سچا جذبہ لے کے جائیں. اور اس فکر کے ساتھ جائیں کہ میں نے اپنا حج بڑھیا نیکی کے ساتھ، بڑھیا اخلاق کے ساتھ، بڑھیا حج بنانا ہے. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فضائل حج بھی لکھی ہے، فضائل حج پڑھنے والی کتاب ہے، ان سے ایک صاحب آئے، کہنے لگے حضرت کوئی نصیحت فرمائے، حج پہ جا رہا ہوں. مختصر سی حضرت نے 2 باتیں فرمائی. فرمایا بھائی اس سفر میں جا رہے ہو تو بس صبر سے کام لینا، صبر سے کام لینا. پورے راستے میں صبر کا امتحان ہوتا ہے، پورے راستے میں اخلاق کا امتحان ہوتا ہے. یہ چیز نصیب ہو جائے تو گھر بھی ہماری اچھا نہ ہو جائے، معاشرہ بھی ہمارا اچھا نہ ہو جائے. بے صبری تو ہے، اخلاق ہی تو کوئی نہیں. فرمایا صبر سے کام لینا. اور دوسری بات فرمائی، دوسری بات فرمایا اپنی نظروں کی حفاظت کرنا. فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید زادے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے، عرفات سے آ رہے ہیں اور کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سواری کے پیچھے حصے پہ بیٹھے ہوئے. کیسی مقدس وادی عرفات سے مزدلفہ آ رہا ہے، اور کیا قیمتی موسم حج کا، 10 ذی الحجہ، اور کیسی بڑھیا صحبت کے حضور کے ساتھ بیٹھے ہیں. اور ہے کون؟ فضل ابن عباس جیسا شہزادہ. مرد بھی آ رہا ہے، عورتیں بھی آ رہے ہیں. تو فضل کی نظر عورتوں کی طرف اٹھی، بے خیالی میں اللہ کے نبی نے محبت سے اس کا چہرہ پھیر دیا اور فرمایا فضل کیا کر رہے ہو، نظریں ہٹاؤ. وادی کیسی، موسم کیسا، صحبت کیسی، اور فضل جیسا شہزادہ. اللہ کے نبی نے اپنی امت کو پیغام دیا کہ اگر تم اپنی آنکھوں کو بے قابو رکھو گے پھر دل کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ یہاں ایمان کا نور رہے گا یا چلا جائے گا. کون سی نگاہ کیسی پڑے کہ مہینوں کی محنت
مہینوں کی محنت لمحوں میں ضائع ہو جائے. اس لیے کہ جب آنکھیں آوارہ ہو جاتی ہیں دل قابو میں نہیں رہتا، اور جب دل قابو میں نہیں رہتا تو شرمگاہیں قابو میں نہیں رہتی. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. یہاں اہتمام دیکھیے، نماز کی بات آئی تو صرف مردوں سے کہا، عورتیں بھی ماتحت داخل ہیں. زکوٰۃ کی بات آئی تو مردوں سے کہا، عورتیں میں اس میں داخل ہیں. حج کی بات آئی تو مردوں سے کہا، عورتیں بھی اس میں داخل ہیں. روزے کی بات آئی تو مردوں سے کہا، عورتیں بھی اس میں داخل ہیں. لیکن جب آنکھوں کی حفاظت کی بات آئی تو مردوں سے الگ کہا، عورتوں سے الگ کہا. اہتمام. اور کہا اپنی نظریں جھکا لو، تمہاری شرمگاہیں محفوظ رہیں گی. عورتوں سے کہا نظریں جھکا لو، اپنی عزتوں کی حفاظت ہو جائے گی، تمہاری عزت و آبرو کی حفاظت ہو جائے گی. لیکن اب تو اس کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے. جیسے یہاں زندگی میں عادت ہے مرد عورت آزادانہ، وہاں بھی یہی فضا ہوتی ہے. ہوٹلز میں، رہن سہن میں، جیسے سمجھتے ہیں اس مقدس زمین پر ہر گناہ بھی صحیح ہو گیا، ہر گناہ کی بھی اجازت ہو گئی. آزاد. تبھی تو لاکھوں جاتے ہیں، جیسے جاتے ہیں ہم ویسے واپس آتے ہیں. نیکیوں کے ساتھ حج ہوتا تھا، اخلاق کے ساتھ حج ہوتا تھا، تقوی کے ساتھ حج ہوتا تھا. یہ حج زندگیاں بدل دیا کرتا تھا. جانے والا ویسا نہیں لوٹتا تھا جیسے گیا تھا. اس کی زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا تھا. بہت کچھ بدل کے آیا کرتا تھا. تو اخلاقیات کا امتحان، حج اچھا اچھے اخلاق سے، حج اچھا پرہیزگاری سے. اب کہتے ہیں میری نظریں اچھی ہیں، میری غلط نیت نہیں تھی، میں کوئی غلط نظر سے نہیں دیکھ رہا تھا. تو بڑا ہی بزرگ ہے وہاں، تو اللہ کے نبی فضل جیسے شہزادے سے کہہ رہے ہیں کہ نظریں ہٹا لے، اور ہمیں بڑا اطمینان ہے کہ میری نظر بڑی ٹھیک ہے. عجیب مخلوق ہے. اب تو بچیوں کو کون پڑھا رہا ہے، بچیاں کس کے پاس پڑھ رہی ہیں، کن کے ساتھ بچیاں باہر جا رہی ہیں. شرم و حیا کا تو جنازہ ہی نکل گیا. بلکہ اب یہ برائی اتنی پھیل گئی کہ اب کہتے ہیں یہ تو اچھائی ہے، اور کوئی رو کے کرے تو کہتے ہیں یہ تو انتہا پسند ہے، یہ تو تاریخ خیال ہے، پرانے خیالات کا آدمی ہے. اور اس مرد عورت کا آزادانہ میل جول کی نحوست کیا ہے؟ آج ازواجی رشتوں میں اعتماد ختم ہو گیا. آج ازواجی رشتوں کی کامیابی ناپید ہو گئی. طلاقیں اور خلا بھرے پڑی ہیں آپ کی عدالتیں، طلاق اور خلا سے بھری پڑی ہیں آپ کی عدالتیں. اس لیے کہ جس معاشرے میں مرد عورت کا ملنا آزادانہ اور درمیان سے اللہ کا جو حکم ہے اس کو نظر انداز کر دیا، وہ معاشرہ ٹوٹتا ہے، وہ گھر ٹوٹتے ہیں، وہ ازواجی رشتے ٹوٹتے ہیں، وہ خاندان بکھرتے ہیں. وہاں ازواجی رشتوں میں اعتماد نہیں رہتا. اس گناہ کی نحوست ہوتی. عورتوں کی خوبی تھی ہن قاصرات،
جنت کی عورتیں تھیں وہ اپنی نظریں جھکا کے رکھتی تھی، مجال ہے کسی اجنبی مرد کی طرف اس کی نظر جائے، یہ جنتی عورت کی خوبی ہے۔ حکیم امت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مشرقی عورتوں کی یہ خوبی تھی، مشرقی عورتوں کی یہ خوبی تھی کہ اس کا میاں کتنا ہی اس کی نظروں سے اوجل کیوں نہ ہو، سالوں لگ جائیں، مجال ہے وہ کسی غیر کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے۔ یہ جنت والی خوبیاں مشرقی عورت میں تھیں۔ آج بھی آپ اندرون سندھ جائیں گے نا تو وہاں ہندو عورتیں جب کوئی مرد جا رہا ہوگا تو وہ عورتیں اپنے اوپر کپڑا کر لیں گی، ہندو عورتیں راستے سے ایک طرف ہو جائیں گی۔ یہ مشرقی عورتوں کی خوبی تھی کہ وہ اپنے مرد سے، اپنے شوہر سے نظریں غیر کی طرف نہیں دیکھا کرتے۔ لیکن اب نئی روشنی نے شرم و حیا بھی نکال دی، اور شرم و حیا نہیں نکالی، احساس بھی نکال دیا۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ لوٹ بھی گئے، یہ دولت چھین بھی گئی، احساس بھی جاتا رہا۔ کیا لٹ گیا ہے؟ تو حج بڑھیا ہوتا تھا، بڑھیا اخلاق سے، بڑھیا تقوی سے، بڑھیا نیکی سے، بڑھیا حج ہوتا تھا۔ اور یہ ایک ہی سفر اس کی 60 سال 40 سال 50 سال کی زندگی کو صاف کر دیا کرتا۔ نئی زندگی شروع ہوتی تھی، نئی زندگی کا انداز شروع، بڑھیا حج ہوتا۔ اب تو آدمی جہاز پہ بیٹھتا ہے، جس غفلت کے ساتھ یہاں تھا اسی غفلت کے ساتھ وہاں جاتا ہے، اسی غفلت کے ساتھ واپس آتا ہے۔ پہلے لوگ بڑی مشقتیں اٹھایا کرتے، لوگ سواری پہ نہیں جایا کرتے تھے، سر کے بل جایا کرتے تھے۔ سر کے بل جا کیسے؟ سفر چلتا تھا بیلوں پر، چیزوں پر، تو جہاں پڑاؤ ڈالتے 2 رکعت شکرانے پڑھتے، پھر جہاں پڑاؤ ڈالتے 2 رکعت شکرانے پڑھتے، پھر جہاں پڑاؤ ڈالتے 2 رکعت شکرانے پڑھتے کہ اللہ اس سفر کے لیے ہمیں توفیق دے دی۔ تو مہینوں لگتے، جہاں ٹھہرتے شکرانے کے نفل پڑھتے۔ تو وہ سواریوں پہ نہیں جایا کرتے تھے، سر کے بل جایا کرتے تھے۔ سر کے بل جایا گیا حج ہوتا۔ تو یہ بڑھیا عبادت تھی۔ تو ایک طرف تو مسلمان اس فریضے کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کرتے تھے۔ صرف میرے خیال ہے بر صغیر ایسا ہے کہ یہاں کے حاجی سب سے زیادہ بوڑھے ہوتے ہیں، ورنہ آپ انڈونیشیا میں جائیں، ملیشیا میں جائیں، ان کے حاجی دیکھیں تو ماشاءاللہ جوانی میں حج ہو رہا ہوتا ہے۔ اور ہمارے ہاں انتظار کرتے رہتے، ابھی بیٹی کی شادی، ابھی بیٹی کی شادی، ابھی تو عمر پڑی ہے۔ فریضہ حج جیسی فرض ہو جائے ادا کرو، ادا کرو۔ زندگی کا پتہ کوئی نہیں، صحت کا پتہ کوئی نہیں، وقت کا پتہ کوئی نہیں، کیسے حالات آ جائیں، اور جاؤ سیکھ کے جاؤ، تیاری کر کے جاؤ۔ بڑے مقدس مقامات ہیں، بڑی مقدس جگہ ہیں، لیکن اگر نالائکی کے ساتھ گیا اور برتن الٹا ہی کر کے گیا خالی آتا ہے، اور اگر کچھ تیاری کر کے گیا، دل کا برتن سیدھا کیا، مانج کر کے صاف کر کے گیا تو بہت کچھ لا سکتا ہے، بلکہ ساری دنیا کو جو کچھ ملا اسی در سے تو ملا ہے۔
ساری دنیا کو جو کچھ ملا ہے اسی در سے تو ملا ہے بھائی. ایسی جگہ ہے قدم قدم پہ وہاں رحمتیں کسے نوازنے کے نوازشات کے بہانے. تو حج تیاری کے ساتھ جائے, صحیح جذبے کے ساتھ جائے, اچھے اخلاق کی کیفیت کے ساتھ جائے, اچھی کیفیت کے ساتھ جائے اور پرہیزگاری کے ساتھ جائے. ہے مشکل چیز, لیکن اگر یہ پتہ ہے کہ بڑا موقع ملا, بڑی فرصت ملی, بڑی دولت کا موقع, بڑی دولت حاصل ہو سکتی ہے, تو اس کے کچھ آداب ہیں, حج کے کچھ حقوق ہیں. تو ان کیفیات کے ساتھ جائے تو حج بہت کچھ دیتا ہے میرے عزیزوں, بہت کچھ دیتا ہے. تو حج ایک فریضہ ہے, حج ایک بہت بڑھیا عبادت ہے. بڑھیا نیکی کے ساتھ ہو جائے اور قبولیت والا حج ہو جائے تو یہ حج آدمی کی پوری زندگی بدل دیتا ہے. پوری احرام باندھ کے جاتا ہے. ایک حج کا ایک اہم عمل ہے احرام. یہ اسے پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ آج تو گھر چھوڑ رہا ہے, زیب و زینت چھوڑ رہا ہے, پسند کے کپڑے چھوڑ رہا ہے, ایک سفر تجھے درپیش ہے, جب تجھے اس سفر میں یہ سب کچھ چھوڑنا ہوگا. آج تو اپنے اختیار سے زیب و زینت چھوڑ رہا ہے, گھر چھوڑ رہا ہے, احباب رشتہ دار چھوڑ رہا ہے. ایک دن آنے والا ہے تجھے پھر یہی لباس پہنایا جائے گا, لیکن اس دن تیرا اختیار نہیں ہوگا اور تم سے یہ سب کچھ چھوٹ جائے گا اور تیرے اختیار میں نہیں ہوگا. تو یہ چھوٹا سا سفر تجھے حقیقی سفر کا پیغام دے رہا ہوتا ہے, سبق دے رہا ہوتا ہے, پیغام دے رہا ہوتا ہے, سبق دے رہا ہوتا ہے. تو حج ان کیفیات کے ساتھ ہو, ان صفات کے ساتھ ہو, ایسے اخلاق کے ساتھ ہو تو میرے عزیزو حج بہت بڑھیا عبادت ہے. اللہ ہر مسلمان کو اور جتنے حجاج اس وقت وہاں تشریف لا رہے ہیں ان سب کو ایسا قبولیت والا حج نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. یا ارحم الراحمین جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما. ایمان والی, عافیت والی, صحت والی زندگی عطا فرما. اے مولا کریم اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما, مشکلات کو آسان فرما, پریشانیوں کو ختم فرما. عافیت والی صحت والی اپنی پسند کی زندگی نصیب فرما. ہمیشہ حلال عطا فرما, برکت والا عطا فرما, سہولت کے ساتھ عطا فرما. حرام سے ہمیں ہماری اولاد کو محفوظ فرما. بری زندگی سے, بری موت سے, برے حالات سے, حادثات سانحات سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین ہمیشہ اپنی اولاد کی تعلیم تربیت زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا, راحت کا ذریعہ بنا. ہمیں اپنے بڑوں کے لیے عزت کا باعث بنا, ہماری اولادوں کو ہمارے لیے عزت کا باعث بنا.
یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے، اپنے کرم سے نعمتوں بھری زندگی نصیب فرما، نعمتوں میں شکر گزاری عطا فرما، احسان شناسی عطا فرما، اپنے فضل سے نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما، نعمتوں میں ناشکری سے محفوظ فرما، عزت کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، عافیت کے بعد پریشانیوں سے محفوظ فرما، خوشحالی کے بعد تنگ دستی سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم، نیکی پہ آنے کے بعد اور نیکی کے شوق کے بعد، نیکی کی توفیق کے بعد اس دولت سے محرومی سے محفوظ فرما۔ مولا کریم، نیکی کی زندگی پہ استقامت نصیب فرما، نیکی کا ذوق شوق نصیب فرما، ہمارے بچوں کو نیک لوگوں سے مناسبت نصیب فرما، نیکی کا شوق عطا فرما، انہیں بروں سے محفوظ فرما، برائی کی نفرت عطا فرما، مولا کریم شریروں سے محفوظ فرما، حاسدوں سے حفاظت فرما، بری نظر رکھنے والوں کے شر سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے پورے امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، ظالموں سے، بے دینوں سے، جہلاء سے اس امت کو نجات نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، دنیا بھر میں جو بھی جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے، جو تیرے ہاں مقبول ہیں، ان سب کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما۔ مولا کریم، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، غزہ اور فلسطین کے بہن بھائیوں کی مدد اور نصرت فرما، اور وہاں مولا کریم حق کی خاطر، اے اللہ حق کی خاطر اور مقدسات کے حفاظت کے لیے دشمن کے لیے شجاعت اور بہادری کے ساتھ کھڑے ہیں، اے مولا انہیں استقامت نصیب فرما، ان کے دلوں میں سکینہ نازل فرما، ان کی مدد اور نصرت کی شکلیں اے اللہ پورے عالم کو کھلی آنکھوں دکھا۔ یا ارحم الراحمین، اس زمین پر اپنے قدرت کے عجائبات دکھا، اور باطل کے مقابلے میں اے مولا انہیں کھلی مدد اور نصرت کی شکلیں عطا فرما، اور باطل کی تدبیروں کو ناکام فرما، ان کو بہم دستے گریبان فرما، ان کو ہم بہم ایک دوسرے کے خلاف مقابلے پہ کھڑا فرما، ان کے شر سے، ظلم سے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم، غزہ کے مسلمانوں کی قربانیاں، مجاہدے، شہادتیں، اس سے امت میں غیرت پیدا فرما، امت میں اسلامی بیداری پیدا فرما، امت میں دینی حمیت پیدا فرما، اور مسلمانوں کو غیرت والی زندگی نصیب فرما، حمیت والی زندگی نصیب فرما۔ اے مولا کریم، اپنے فضل سے کفر کی زندگی سے اور باطل کی زندگی سے مسلمانوں کو نفرت نصیب فرما، اور مسلمانوں کو ان سے دور رہنے کی ہمت نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے وطن عزیز کو سلامتی عطا فرما، استحکام عطا فرما، یہاں نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، تخریب کی اور بے حیائی کی اور بے دینی کی طاقتوں کو نیست و نابود فرما۔ یا ارحم الراحمین، یہاں جو دین دشمن ہیں اور ملک دشمن ہیں، ان کے شر سے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یہاں نیکی اور ایمان کی فضاؤں کو عام فرما، ہماری زندگیاں وسائل اس کے لیے قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین، اس ملک کو اندرونی بیرونی خطرات سے اور اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں سلامتی عطا فرما، ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، ہمارے شہر کو سلامتی عطا فرما، پورے امت اسلامیہ کو سلامتی عطا فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔